قرآن مجید کہتا ہے کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، یعنی وہ گناہ جو کھلے عام ہوتے ہیں، جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، ان گناہوں سے بھی توبہ کرو، اور وہ گناہ جو چھپ کے کرتے ہو، وہ گناہ جو چھپ کے کرتے ہو، ان گناہوں سے بھی توبہ کرو۔ گناہ کا لفظ ہر مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں نیکی اور گناہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کی نظر میں لیگل اور انلیگل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو کام لیگل ہے وہ کر سکتے ہو، جو انلیگل ہے وہ کام نہیں کر سکتے۔ جیسے حلال و حرام یہ ٹرم مذہب کی ہے، اسلام کی ٹرم ہے، اسلام کی اصطلاح ہے۔ ملکی قوانین میں یا سیکولر لوگوں کے ہاں حلال و حرام کی ٹرم یوز نہیں ہوتی، ان کے ہاں لیگل انلیگل بس۔ لیگل اور انلیگل کون متعین کرتا ہے؟ انسان متعین کرتا ہے، لیگل کیا ہونا چاہیے اور انلیگل کیا ہونا چاہیے۔ جبکہ نیکی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں، حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، یہ ڈیفائن کرنا، یہ متعین کرنا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ اتھارٹی پیغمبر کو بھی نہیں دی گئی کہ وہ حلال و حرام خود سے متعین کریں، پیغمبر کو بھی یہ طاقت نہیں دی گئی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز نے اللہ کو آپ پہ حلال کر دیا آپ اسے کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ یعنی نبی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی چیز کو حلال یا حرام کریں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احکام بیان کرتے تو مشرکین مکہ کہتے آپ جو حلال و حرام بیان کر رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایڈیشن ہماری طرف سے ہو جائے تاکہ یہ قابل عمل ہو جائے، تھوڑا سا ملا جلا ہو جائے، کچھ آپ کے حلال کو ہم حلال کہیں گے اور آپ کے حرام کو ہم حرام کہیں گے، لیکن کچھ آپ نے حرام، ہمارے حرام کو حرام کہنا ہے اور ہمارے حلال کو حلال کہنا ہے، تو مل جل کے کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل ہی آپ جس کو حلال کہیں وہ حلال، جس کو آپ حرام کہیں وہ حرام، یہ تھوڑا سا کمپرومائز والا راستہ اگر ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ یہ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو تھوڑا سا آپ اور تھوڑا سا ہم، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی اسمبلی میں وہ ایک ہندو نے تقریر کی کہ شراب کو انلیگل ہونا چاہیے، حرام ہونا چاہیے، لائسنس نہیں ملنا چاہیے، تو ہمارے کسی اسمبلی کے ممبر نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ سجیشن منظور نہیں۔ آپ پیتے ہوں گے، ظاہر ہے وہ کیسے منظور کر سکتے ہیں؟ ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے، لیکن جب ایک آدمی خود بتا رہا ہو کہ یہ غلط ہے تو اس کا مطلب آپ پیتے ہوگے، ظاہر ہے۔ جتنے بھی گے ہیں وہ جب گے کے خلاف بیان سنیں گے برا لگے گا ہی نہیں لگے گا ان کو؟ جتنے گے ہیں وہ جب ان کو پتا چلے گا کہ ملک میں قانون بن گیا ہے کہ جتنے گے ہیں وہ واجب الچترول ہیں، واجب الچترول ہیں، تو وہ تو بیچارے اپنی کمر سہلانا شروع کر دیں گے کہ ہمارے کوڑے پڑنے والے ہیں، تو وہ کبھی بھی اس قانون کو پسند نہیں کریں گے۔ شرابی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ شراب انلیگل ہو جائے، چرسی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چرس، بولتے کیوں نہیں، انلیگل ہو جائے۔ خواتین کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ 2 شادیاں لیگل ہو جائیں۔ قانون جب انسان بناتا ہے تو وہ قانون جس پہ اس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے، جو اس کے اگینسٹ جا رہا ہو، تو وہ کبھی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا جو آپ ہی کے خلاف جا رہا ہو۔ اس لیے لیگل انلیگل کی بحث ایک الگ ہے کہ ملک میں لیگل کیا ہے، انلیگل کیا ہے، یہ تو ملک چلانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ انلیگل کیا ہے اور لیگل کیا ہے۔ تو یہ آپ وکیلوں سے، جمعے کا ایک بیان وکیلوں کا بھی ہونا چاہیے، وکیلوں ہی کا جمعہ ہو، وکیلوں ہی کا کراؤڈ ہو، وہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ لیگل کیا ہے اور انلیگل کیا ہے۔ ہم جو یہاں ممبر پہ بیٹھتے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ لیگل کیا ہے انلیگل کیا ہے، ہم تو یہ بتانے کے لیے بیٹھتے ہیں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اور اس حلال و حرام میں بعض دفعہ وہ ہمارے بھی اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے وہ چیز، تو ہمیں پھر بھی بتانا پڑتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ 4 بیویوں میں عدل کرنا ضروری ہے، یہ میرے اگینسٹ جا رہی ہے، میں تو چاہوں گا میں آزاد ہو جاؤں، کیا خیال ہے؟ لیکن ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ بولنا پڑتا ہے، یہ ناجائز ہے بھائی، برابری کرنی پڑے گی آپ کو۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں پابندیوں سے آزاد ہوں، میں شادیاں تو پوری کروں لیکن پابندیوں میں نہ جکڑا جاؤں، یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔
جسے کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. تو اب کوئی مولوی صاحب حلال و حرام بتائیں یا کوئی بھی مذہبی رہنما, تو وہ بیچارہ خود بھی وہ تمام قوانین اس کے اوپر بھی اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی لیگل انلیگل سے زیادہ نا حلال و حرام کے چکر میں پڑا کرو, سمجھ رہے ہو؟ لیگل انلیگل میں بھی پڑھو تاکہ اس حکومت سزا نہ دے, غیر قانونی کام مت کرو. اب لیگل انلیگل اور حلال حرام میں ایک فرق اور آپ کو بتا دوں. میں نے بیان میں بتایا تھا کہ اسمگلنگ سے جو آمدن ہوگی وہ آمدن حلال ہوگی. اسمگلنگ اگرچہ غلط کام ہے انلیگل ہونے کی وجہ سے, اس پہ بہت سارے لوگ چیخ اٹھے تھے جو اسمگلنگ کر نہیں رہے تھے یا ان بیچاروں کو موقع نہیں مل رہا اسمگلنگ کا. بہت سارے چیخ اٹھے, یہ مولوی دیکھو غیر قانونی کاموں کی لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے, یہ لوگوں کو اسمگلر بنا رہا ہے. اس پر میں نے وضاحتی بیان جاری کیا تھا, میں اسمگلنگ کی ترغیب نہیں دے رہا, غیر قانونی ہے, اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, اس لیے مت کرو. اور میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسمگلنگ سے جو آمدن آئے گی تو یہ کام ناجائز ہو کے بھی وہ آمدن جائز ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض دفعہ کام ناجائز ہوتا ہے غیر قانونی ہونے کی وجہ سے, ارننگ حلال ہوتی ہے, اس لیے کہ ارننگ کا تعلق حلال و حرام سے ہے, اور حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ اپنے حلال پیسوں سے کوئی چیز خریدی ہو, اس کو بیچ کے جو ارننگ ہوگی وہ حلال ہوگی آپ کی. اس کو حرام کہنے کے لیے قرآن و سنت سے کوئی دلیل چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر اسمگلنگ کے ناجائز ہونے کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل؟ قرآن نے حکم دیا ہے اولو الامر کی اتباع کرو, جو حاکم ہے اس کی اتباع کرو. تو ہم نے دونوں میں بیلنس کر لیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مفتی کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو جتنی بری ہے اس کو اتنا کہا جائے. اسی فتوے میں یہی تو چیز سیکھی جاتی ہے. آج کل کے جو اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ کون سی چیز کتنی ناجائز ہے اور کہاں تک ہے. وہ آپ کو کنفیوژن میں ڈالتے ہیں کیونکہ پراپر وے میں انہوں نے علم سیکھا نہیں ہے, علم پڑھا نہیں ہے. تو اسمگلنگ اگر اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ناجائز. کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ رسول کی بھی اطاعت کرو اور جو حاکم ہے, حکومت ہے, اس کے قانون کو بھی فالو کرو, بشرطے کہ وہ قانون شریعت کے خلاف نہ ہو. کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خدا کی نافرمانی میں آپ مخلوق کو فالو نہیں کر سکتے. خدا کی نافرمانی میں حاکم بھی آتا ہے. حکومت اگر آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتی تو بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو نماز. حکومت کہتی ہے داڑھی کاٹ دو تو بھی داڑھی رکھنا کیا ہے؟ لازم ہے. آپ حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر سکتے, اس میں خلاف شریعت ہے. لیکن جہاں خلاف شریعت نہ ہو, اس کا تعلق انتظام سے ہے, مینجمنٹ سے ہے, تو پھر حکومت کے قانون کو فالو کرنا لازم ہے. تو اسمگلنگ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو پرمیشن دے دی جائے علی الاطلاق اسمگلنگ کی تو ملک کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے, نقصان ہوتا ہے کنٹری کو. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اسمگلنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کی ارننگ کے حلال یا حرام ہونے کا لیگل یا انلیگل سے نہیں ہے. ارننگ جب حرام ہوگی جب آپ شراب بیچیں گے, ارننگ آپ کی جب حرام ہوگی جب آپ چوری کے مال سے پروڈکٹ خرید کے بیچیں گے. اسمگلنگ آپ کی جب حرام ہوگی جب آپ مردار فروخت کریں گے یا بہنوں کی وراثت کا پیسہ کھا کے مال خرید کے فروخت کریں گے. آپ کا اپنا پیسہ ہے, آپ جو پروڈکٹ خرید رہے ہیں وہ بھی جائز ہے, تو اس کی جو ارننگ ہوگی وہ آپ ہی کی ہوگی. بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ پیسہ لوگوں کا حکومت کے لیے غصب کرنا حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کسٹم والے وہ کھا جاتے ہیں نا کہ آپ انلیگل لے کر آئے ہو. آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو بھائی؟ گورنمنٹ آپ سے لے لیتی ہے, کس بیس پہ لے رہی ہے گورنمنٹ؟ انلیگل کام پہ آپ کو سزا مل سکتی ہے, آپ کی چیز کوئی ہڑپ نہیں کر سکتا, کوئی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن گورنمنٹ اتنا انلیگل کا مولویوں کو مشورہ دیتی ہے جو گورنمنٹ کے فیور میں جا رہا ہے. اس میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ اس کو پروموٹ کریں, آپ بتائیں یہ ناجائز ہے. آپ جو لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہو, اب اسمگلنگ کی کوئی چیز آئی, آپ نے بیچ کے وہ پیسہ کھا لیا, متذلہ العالیہ, اسمگلنگ کا پیسہ کھا لیا, آپ کے لیے کہاں سے حلال ہو گیا وہ؟ اسلام میں جس کا مال وہ اس کا مالک ہے. جس نے اپنے پیسوں سے مال خریدا, ملکیت کس کی ہے؟ بولو بھائی, اسی کی ہے. اس کی ملکیت کو اس کی مرضی کے بغیر آپ غصب نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے کسی وجہ سے اس کو رکھ لیا تو اس کی ویلیو, قیمت اس کو دینی پڑے گی آپ کو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہیں ایک بندہ گاڑی لے کر آیا, پکڑی گئی, گورنمنٹ نے گاڑی پکڑ لی اور چل بھائی 2 چھتر لگا کے اس کو گھر بیچ دیا. بھائی اس کی گاڑی جو پیسوں سے اس نے خریدی ہے وہ پیسے آپ اس کو واپس کریں.
पैसे आप हजफ नहीं कर सकते। इस्लाम इस बारे में बहुत सख्त है कि किसी का माल किसी के लिए भी हलाल नहीं है, हुकूमत के लिए भी हलाल नहीं है। हुकूमत लोगों के माल की मुहाफिज है इस्लाम में, ना कि लोगों के माल की गासिब है। आप कह सकते हैं फिर तो लोग धड़ाधड़ स्मगलिंग करेंगे, उनको पता है कि मेरा माल तो गवर्नमेंट हड़प कर नहीं सकती है, गवर्नमेंट मेरा माल रख के मुझे पैसे वापस देगी, तो चलो वापस पैसे मिल गए तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पैसे तो मिल ही जाएंगे। उसका जवाब यह है कि हुकूमत रोके ना, सजाएं दे लोगों को। तुम इलीगल काम कर रहे हो जिसकी वजह से मुल्क की मईशत बैठ रही है, हम तुम्हारी कोई चीज गसब नहीं करेंगे, तुम्हारा माल है तुम रखो या वापस करो, इसके पैसे लो और इसको वापस दो, या फिर हम नीलाम करें जितने का बिक गया तुम्हारा वगैरह वगैरह जो भी है, तो लगाए ना कोड़े, उसके छितर लगाए। कस्टम वालों का हराम का धंधा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? बोलो, हराम का धंधा बना हुआ है। देखो इस्लाम में ना कुछ अहकाम ऐसे हैं जो गैर मुस्लिमों के यहां उसकी 2 टके की वैल्यू नहीं है, लेकिन इस्लाम में बहुत वैल्यू है इसकी। मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं एक मिसाल से, अल्लाह करे समझ में आ जाए। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कुछ फिक़ही चीजें और इस्तिलाहात जब इस्तेमाल होती है ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आसान करके समझाऊं। आप लोग जरा जहन को तैयार कर लें समझने के लिए कि इस्लाम में किसी का पैसा हड़प करना कितना बड़ा जुर्म है, किसी भी लेवल से, किसी भी उन्वान से। मैंने आपको 100 रुपए दिए, उसके बदले में मैंने आपसे 101 रुपए खरीदे, हलाल है या हराम है? बोलो बोलो ना, हराम है। क्यों? इसलिए कि 100 ही है। जब उसके बदले में मैं 101 ले रहा हूं तो ये एक इजाफी आपसे ऐसा इजाफा ले रहा हूं जिसके मुकाबले में आपसे कुछ नहीं ले रहा मैं, तो ये 1 रुपए आपकी रजामंदी से भी क्या है? हराम है। इसको फिक़ह की इस्तिलाह में कहते हैं ये 1 रुपए वो है जो खाली अनिल इवज है, इसके मुकाबले में कोई मुआवजा नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसके मुकाबले में कोई मुआवजा लिया नहीं जा रहा, तो ये जुल्म है। लेकिन इसी 100 रुपए की मैं घड़ी खरीदता हूं जिसकी मार्केट वैल्यू 100 है, और मैं आपको अब ये 100 रुपए की घड़ी 101 रुपए में फरोख्त करता हूं। ये 1 रुपए जो इजाफी आपसे ले रहा हूं ये हराम है या हलाल है? हलाल है। फर्क क्या हो गया? सवाल पैदा होता है। अब ये चीज समझने की, जरा खोपड़ी शरीफ हाजिर करें, आप टोपियां उतार लें ताकि डायरेक्ट बात पहन के रखें। सिग्नल डायरेक्ट कैच होते हैं ना तो रेज आती है डायरेक्ट तो घुस जाती, लेकिन बाल भी तो है ना सर पे। जिनके सर पे बाल नहीं है वो जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन सवाल पैदा होता है अगर वो समझदार होते तो सर पे बाल क्यों नहीं है उनके? उन्हें टेंट क्यों कराई हुई है? सर्दियों में टेंट क्यों कराई हुई है उन्होंने? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? लेकिन उसका जवाब रफी भाई दे रहे कि गर्मियां शुरू होने वाली है इसलिए। खैर, इतनी अकल है तो आप समझ में बात आ जाएगी। मैं चेक कर रहा था कि आप लोग को इतनी है या नहीं। देखो 100 रुपए की मैंने घड़ी खरीदी, उसको जो मैं 100 रुपए का कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि मैंने 100 की खरीदी है। शरीयत में वो 100 की नहीं है। शरीयत में जो कीमत उसकी लगा दी जाए वो उसी कीमत की है। ये तो मैंने फर्ज कर लिया ना 100 की है। मैंने 100 की घड़ी खरीदी, अब वो घड़ी मैंने 101 की बेचूं, 1 करोड़ की बेचूं, जितने की भी बेचूंगा वो सारे पैसे इस घड़ी के मुकाबले में कहलाएंगे। 1 रुपए भी खाली अनिल इवज नहीं है, उसमें 1 रुपए भी ऐसा नहीं है जो मुआवजे से खाली है, जिसका आपको कोई बदला नहीं मिल रहा। मैंने 100 रुपए की घड़ी खरीदी तो वो 100 रुपए की, आपको 101 की बेची तो 101 की है, आपको 10 लाख की बेची तो 10 लाख की है। वो जो 10 के 10 लाख मैं आपसे ले रहा हूं उनमें 1 रुपए भी मैं मुआवजे से खाली नहीं ले रहा, पूरे 10 लाख का आपको मुआवजा दे रहा हूं घड़ी की सूरत में। 1 रुपए भी इजाफी नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज की कीमत आपस में जो तय हो जाए वही है। मार्केट वैल्यू तो एक अलग चीज है, वो हो सकता है किसी भी चीज की हो, लेकिन बहुत से लोग कभी मार्केट वैल्यू से ज्यादा कीमत लगा रहे होते हैं, कभी मार्केट वैल्यू से कम। उसमें बहुत सारी चीजें पेश नजर होती हैं। एक घड़ी है, इसकी कीमत फर्ज करें मार्केट में 5000 है। अब किसी को हमसे अकीदत मोहब्बत, मेरा बयान सुन के उसकी 4 हो गई और सुकून से रह रहा है, अगरचे इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट है नहीं, लेकिन उसको इतनी अकीदत मोहब्बत हो गई कि ये घड़ी मैंने फॉर एग्जाम्पल मार्केट से 5000 की खरीदी, मैं रफी भाई को बेचूंगा वो 5000 भी नहीं, वो हो सकता है 2500 में ले, आपको बेचूं वो 2000 में इस्तेमाल शुदा है। लेकिन जिसने बयान सुन के इत्तेफाक से खुश 4 शादियां हुई और खुशी खुशी जिंदगी गुजर रही है, वो के बाद में आंख खुल जाएगी उसकी, बाद में उसकी आंख खुल जाएगी तो पता चलेगा कि ये सब ड्रामा था।
لیکن ایسا شخص مجھے خواب میں بھی مل جائے تو وہ اس کی 4 لاکھ قیمت لگانے کے لیے بھی تیار ہوگا. تو مارکیٹ ویلیو 5 ہے, لیکن وہ اس کی ویلیو میں یہ بھی لگا رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب نے پہنی ہے اور مجھے مولانا صاحب سے عقیدت ہے, محبت ہے. کسی بھی چیز کی ویلیو کسی بھی بیس پہ بڑھتی ہے. جاوید میاداد کا بلہ بڑا مہنگا بکا تھا, اور کسی کو ہم سے دشمنی ہو, 4 ہوئی اور پھنس گیا, وہ تلاش کر رہے بندہ ملے. اس نے یہ گھڑی خریدی 5,000 کی, لیکن جب اسے پتا چلا کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ہاتھ میں استعمال ہوئی ہے, یہ گھڑی پہنی بھی ہے انہوں نے کئی سال سے, تو نفرت میں ہو سکتا ہے وہ 2,500 بھی نہ دے. تو ایسٹس کا مقابلہ جب کرنسی سے ہوتا ہے تو قیمت زیادہ ہو یا کم ہو, وہ ساری قیمت اس ایسٹ کے مقابلے میں ہوتی ہے. 1 روپے بھی اضافہ اور خالی عن العوض بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے سود کو حرام قرار دیا ہے. ایک ربا النسا, ادھار پہ آپ جو سود کرتے ہو, کسی کو قرض دیا 1 لاکھ اور واپسی میں شرط یہ لگا دی کہ 1.5 لاکھ لوں گا, یہ ربا النسا کہلاتا ہے, حرام ہے. اور ایک ادھار نہیں ہے لیکن آپ اسی وقت بیچ رہے ہو. 1 کلو آٹا آپ نے بیچا 1.5 کلو آٹے کے بدلے میں, یہ بھی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ وجہ اس کی ہے, یہ بھی حرام ہے. اس لیے کہ 1 کلو آٹا تو 1 کلو آٹے کے مقابلے میں ہو گیا. کیا خیال ہے؟ آدھا کلو تو خالی عن العوض ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس نے جو 1 کلو آٹا دیا تھا وہ اچھی کوالٹی والا تھا, اور جو 1.5 کلو لے رہا ہے وہ خراب کوالٹی والا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جنس کی چیزوں میں اچھی اور بری کوالٹی کو کالعدم قرار دیا ہے. 1 کلو آٹے کی قیمت اگر آٹے کی صورت میں ہوگی تو 1 کلو ہی ہے وہ. آدھا کلو آٹے کی قیمت آٹے کی صورت میں ہوگی تو کیا ہے؟ آدھا کلو. ہاں, اس آٹے کو جو کے بدلے میں بیچیں تو جتنی چاہے جو خرید رہے ہیں 1 کلو آٹے کے بدلے میں آپ, کیونکہ جنس کیا ہے؟ الگ الگ. تو اس کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی جو خریدی ہے میں نے 1 کلو آٹا دے کے وہ ساری 1 کلو آٹے کے مقابلے میں ہے, اضافہ نہیں ہے. خالی عن العوض یعنی وہ اضافہ جس کا کوئی معاوضہ میں آپ کو نہیں دے رہا, ایسا اضافہ نہیں ہے. تو میرے بھائی, اسلام تو اس خرید و فروخت کی اجازت نہیں دیتا جس میں آپ کسی سے پیسہ لے رہے ہو اور اس کا کوئی معاوضہ نہ دے رہے ہو. تو خالی پیلی لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنا مختلف عنوانات سے, یہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ یہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہیں آپ؟ یہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہو؟ لیٹ فیس ہے اسکولوں میں, ٹائم پہ پیسے نہیں دیے تو پینلٹی لگی. یہ پینلٹی کیا ہے؟ یہ آپ اضافہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہو؟ وہ کہہ سکتے ہیں ہم اس بات کے بدلے میں لے رہے ہیں کہ آپ نے ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے, اس کی سزا کے بدلے میں لے رہے ہیں. تو اسلام میں سزا کے بدلے میں پیسہ نہیں ہوتا, چیز ہونی چاہیے کسی چیز کے بدلے میں, یا تو کام ہو یا کوئی ایسٹ ہو تاکہ معاوضہ ہو. کام کا مطلب کیا ہے؟ کسی کام کے بدلے میں پیسے. مثال کے طور پر آپ نے مزدور کو کہا کہ گڑھا کھود دو, یہ کام دیا کہ نہیں دیا؟ اس سے آپ نے ایک فائدہ اٹھایا, اس فائدے کے بدلے میں آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے خرید و فروخت ہے کہ منفعت کے بدلے میں آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں, اس سے فائدہ لے رہے ہیں, اس فائدے کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ اس کو پیسے دے رہے ہیں. اس کو اجارہ کہا جاتا ہے. اجارہ یہ بھی سود نہیں ہے, اس لیے کہ وہ منفعت کو شریعت نے مال فرض کر لیا ہے. آپ گھر رینٹ پہ دیتے ہیں, ایک شخص کو رہائش کی منفعت دے رہے ہیں, اس رہائش کے بدلے میں آپ اس سے پیسے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, رہائش ایک ایسا فائدہ ہے جو بک سکتا ہے تو بیچ رہے ہیں آپ اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بچوں کو کہا کہ ہم آپ سے تعلیم کے بدلے میں پیسے لیں گے, 1 مہینے کی اتنی فیس ہے, 1 مہینے میں ہم آپ کو تعلیم تو نہیں دیں گے, صرف کلر سیب میں اور کیلوں میں کروائیں گے. یہی چل رہا ہے اسکولوں میں. اللہ کا بڑا فضل, میں نے اپنے بچوں کو جب سے اسکول میں اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں الحمدللہ. ایک بچے کو نکال کے زیادہ تفصیل میں اسکولوں کا دھندا بندن ہو جائے نا بالکل ہی. 1-2 بچے پڑھ بھی رہے ہیں اسکول میں. یعنی آپ مالی لین دین میں اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ مالی لین دین میں اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ وہ اضافہ جو خالی عن العوض, 1 کلو کھجور ہے, آپ نے اسے 1.25 کلو کھجور کے بدلے میں بیچا, تو یہ حرام اس لیے ہے کہ 1 کلو جو آپ نے دی کھجور, اس کے بدلے میں 1 کلو تو مل گئی, برابر ہو گیا. کیونکہ کھجور کی قیمت جب کھجور سے لگائی جائے گی تو کھجور تو وزن کے اعتبار سے ہوگی. تو جو اضافہ 1 کلو آپ لے رہے ہو, اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اضافہ کسی معاوضے کے بغیر لے رہے ہو, تو اس کو ظلم سمجھا گیا ہے, اور یہ ظلم آپس کی رضامندی سے بھی جائز نہیں ہے.
خرید و فروخت میں یعنی معاوضے کے طور پہ اپنی خوشی سے کوئی جتنا کھجوریں کس کو وہ ہدیہ ہے, گفٹ ہے, اس میں معاوضہ نہیں, یہ عقد معاوضہ میں. تو آپ کوئی بھی اضافہ جو خالی عن العوض ہو, ایسا معاہدہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا تو منفعت کے بدلے میں پیسے لیں گے, اور منفعت ہو یا کوئی ایسٹ ہو, کوئی مال ہو, اس کے بدلے میں پیسے لیں گے. اسی وجہ سے یہ جو لیٹ جرمانے لگتے ہیں, لیٹ فیس ہوتی ہے اسکولوں میں, ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے تو آپ کو اضافی پینلٹی دینی پڑے گی, یہ پینلٹی بھی حرام ہے. کیونکہ یہ کس چیز کے بدلے میں ہے بھائی؟ آپ کہیں سزا کے بدلے میں, کہ آپ نے جرم کیوں کیا. تو سزا کے بدلے میں اگر پنشمنٹ ہو, پہلی بات تو یہ ہے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, ان چاروں اماموں کے نزدیک پنشمنٹ کے طور پر آپ کسی کو مالی جرمانہ نہیں عائد کر سکتے. اور اس کی دلیل یہی ہے کہ پیسہ کسی معاوضے کے بدلے میں ہوگا یا گفٹ کے طور پر کوئی اپنی خوشی سے دے تو ہوگا, ادروائز کسی کا پیسہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. کیونکہ صحیح حدیث ہے, لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کسی مسلمان کا مال اس کی مکمل رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو سزا کے طور پر اسلام میں کوڑے مارے جا سکتے ہیں, کچھ بھی سزا دی جا سکتی ہے, وہ تو جج اور قاضی خود فیصلہ کرے گا کہ کیا اس کی سزا ہونی چاہیے. چاروں ائمہ کے نزدیک جو ان کا وہ قول جو مفتابی قول ہے, مفتابی قول اسے کہتے ہیں کہ شاذ اقوال تو ملتے ہیں ہمیں بہت سارے, جو ان چاروں فقہ کا جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ جائز نہیں ہے. سامنے آ رہی ہے بات؟